اللي كتر خيرها تفخرها في دمي وعايش بيه، عامل لها تمثال يلي طيبة قلبها فوق الخيال. مصائب بیان ہو جائیں، آپ کو زحمت دی جا رہی ہے. اس عزا خانے کے اس منبر سے یہ میری پہلی گفتگو ہے، اور کسی بھی نئے علاقے یا نئے ماحول میں جانے کے بعد مجلس میں شرکت کرنے والوں کو یہ وارننگ دینا میں ضروری سمجھتا تھا کہ کس قسم کی مجالس آپ سننے والے ہیں. اس اعتبار سے کہ ہمارے یہاں مجالس میں بھی اکثر لوگوں کا پسند و ناپسند کا ایک معیار بن گیا ہے، جس پر دنیا کے اکثر عزا خانوں میں ہم جیسے لوگ پورے نہیں اترتے ہیں. تو بہتر ہے بجائے اس کے کہ بعد میں کوئی تلخی ہو، پہلی ہی مجلس میں یہ بتا دیا جائے کہ کیا آپ سننے والے ہیں، تاکہ بیچارہ کوئی مومن دھوکے میں مجلس میں آ کے پھنس نہ جائے. لیکن اس عزا خانے میں مجھے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید فاضل حسین موسوی صاحب قبلہ کی یہاں موجودگی خود یہ بتا رہی کہ آپ حضرات کا مزاج اور آپ حضرات کا ذوق یقینی طور پہ اسلام سے اتنا ہم آہنگ ہو چکا ہے کہ اس قسم کی باتیں جو مولانا جیسا عالم آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہے، جب مجھ جیسا طالب علم بیان کرے گا تو آپ کے لیے کوئی حیرت کی یا اچنبے کی یا کوئی نئی بات نہیں ہوگی. بہرحال اس ایک ہفتے کی مجالس کے لیے ہمارا عنوان ہے غیبت امام میں ہماری ذمہ داریاں، اور اس کے لیے استفادہ کیا جائے گا قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ سے، جسے آپ نے سرنامہ کلام میں سنا کہ جب ارشاد ہو رہا ہے کہ یاد رکھو ایک اصول، پروردگار عالم اپنے قدرت کا ایک اصول بیان کر رہا ہے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ جو قوانین قدرت ہیں، جو اللہ کی سنت ہے، جو اللہ کا طریقہ ہے، وہ زمانے اور حالات کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے. آدم سے لے کے قیامت تک پروردگار عالم کی سنت ایک ہی رہے گی، اور اسی سنت الہیہ کا ایک اصول یہ بیان ہو رہا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا کبھی بھی کسی قوم اور گروہ کی حالت کو نہیں بدلتا حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک کہ وہ لوگ خود اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہ ہوں، جب تک کہ انسان خود کوشش نہ کرے، جب تک کہ انسان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے عزم اور ارادہ نہ کرے، اس وقت تک یہ سمجھنا کہ ہم گھر بیٹھے یہ کہتے رہیں کہ پروردگارہ ہماری حالت کو بدل دے، تو یہ دعا بھی قبول نہیں ہوگی. غیبت امام میں یہ تو ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہر لمحہ، ہر آن، ہر سیکنڈ ہماری زبان اور ہمارے دل میں اجل اللہ تعالی ظہورک کی ندا، یہ صدا، یہ آواز ہونا چاہیے کہ مولا پروردگار جلد از جلد آپ کو ظاہر کرے. لیکن ہماری یہ دعا، اس کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی ہوں گی کہ جو ہمیں ادا کرنا. قرآن اعلان کر رہا کہ جب تک کہ تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے، خدا تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا. اور اسی کے دائرے میں حجت خدا کا ظہور بھی آ گیا، وہ حجت خدا جسے ساری دنیا کو بدلنا ہے، مگر اس کے لیے پہلے اس کے ماننے والے اپنے آپ کو بدلے. یہ موضوع کا تعارف ہے، تفصیل انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے آئے گی. کہ میں ابتدا میں عرض کر چکا ہوں کہ آج میں سوائے مصائب کے
کسی اور بیان کا وقت اور مناسبت نہیں پا رہا ہوں، لیکن صرف ایک بات یاد دلاتے ہوئے کہ جیسے جیسے غیبت امام کے عنوان پر ہماری گفتگو آگے بڑھے گی، کچھ حدیثیں، کچھ واقعات، کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں ایسی بھی آتی ہیں کہ جنہیں امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں رہتے ہوئے ایک انسان کے لیے سمجھنا اور اس کے بعد اپنی اولاد کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب اللہ، رسول اور امام کو مان لیا ہے تو اب اس کے ساتھ ایک چیز غیب بھی ہے کہ جس پہ ہم کو ایمان لانا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن 6500 آیتوں پہ مشتمل قرآن جو ہر مومن اور مومنہ کے گھر میں موجود ہے، اپنے بالکل آغاز میں یہ طے کر رہا کہ اس قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی۔ تو ہدایت پائیں گے صاحبان تقوی، اور اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، جن کی پہلی نشانی یہ کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، وہ یہ مطالبہ نہیں کرتے، ان کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہوتی یا کسی عقیدے کے لیے ان کی یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی کہ جب تک کہ ہمیں اس کا فائدہ، جب تک کہ ہمیں اس کی دلیل، جب تک کہ ہمیں اس کا ریزن پتہ نہ چلے ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے، ہم اسے نہیں مان سکتے۔ نہیں، اللہ، رسول اور امام کو ماننے کے بعد اب ان کے احکامات کو ماننا، اور صرف ماننا نہیں، اس پہ ایمان بھی رکھنا کہ یقیناً اس حکم میں ہمارے لیے کوئی فائدہ اور مصلحت ہے۔ مغربی دنیا میں امریکہ کا یہ علاقہ نہ صحیح، لیکن بہت سے علاقوں میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، اہم احکامات اسلامی، شراب حرام ہے لیکن اس کے لیے بھی ریزن دریافت کی جاتی ہے، پھر ہم شراب کو چھوڑیں گے۔ داڑھی کا رکھنا ضروری اور منڈوانا حرام ہے لیکن اس کی ریزن اور دلیل مانگی جاتی ہے۔ حجاب اسلامی لازم ہے، یہاں تک کہ بعض مراجع کے فتوے میں اس کا منکر، ضروریات دین کا منکر ہونے کی بنا پہ اسلام سے خارج ہے، لیکن دلیل مانگی جاتی، ریزن بتائیے۔ میوزک یا غنا اسلام میں حرام ہے، لیکن اللہ اور رسول کے کہنے کے بعد بھی مومن یہ کہتا کہ میں اس پر اس وقت عمل کروں گا جب میری یہ ریکوائرمنٹ پوری ہو کہ مجھے اس کی کوئی دلیل یا اس کا کوئی نقصان پتہ چلے۔ حد تو یہ کہ سور کے گوشت کو بھی اس وقت ترک کیا جائے گا کہ جب تک کہ آپ اس کا کوئی ریزن نہ دے دیں۔ اسلام کے تمام احکامات جو واجب ہیں اس میں یقیناً ہمارے لیے کوئی فائدہ ہے اور دنیاوی فائدہ بھی، اور جو چیز حرام ہے یقیناً کوئی نقصان ہے، تبھی اللہ نے اسے حرام کیا۔ لیکن ایک مومن کی فکر، ایک مومن کی تھنکنگ، ایک مومن کی مینٹلٹی وہ ہونی چاہیے کہ جو تاریخ ہمیں جناب خزیمہ ابن ثابت انصاری کے واقعے میں پیش کر رہی۔ ذرا دیکھ لیجئے کہ کس انداز سے پیغمبر اسلام کے ظہور کے بعد ہمارے سامنے دو مختلف قسم کی فکر آئیں، تھنکنگ کے دو طریقے آئے، دنیا کے انسانوں کے دو گروہ آئے۔ ایک وہ کہ جناب خزیمہ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اسی واقعے کے بعد تو پیغمبر نے ان کو ذو الشہادتین قرار دیا۔ اسلام میں کئی معاملات میں جب تک کہ دو گواہ نہ ہو بات کو قبول نہیں کیا جاتا۔ جناب خزیمہ کا ٹائٹل یا لقب یہ قرار پایا کہ یہ ایک ہیں مگر دو کے برابر قرار پائیں گے، اور ان کا مقام اور ان کی عظمت کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ نہج البلاغہ میں مولا کا خطبہ ہے، جو مولا کی خلافت ظاہری کا دور، وہ پیریڈ اور اس کے حالات، مولا کائنات پر بعض اوقات ماننے والے بھی پریشر ڈال رہے ہیں اور علی سے وہ بات منوانا چاہتے ہیں معاذ اللہ جو ان کی سمجھ میں آ رہی، جو ان کی عقل میں آ رہی۔ ایک عجیب خطبہ ہے مولا کا، کیونکہ تاریخ فی الحال میرا ٹاپک نہیں، اس لیے وہ حالات تو نہیں بتا سکتا ہوں، لیکن ایک عجیب خطبہ جس میں مولا یہاں تک کہہ رہے ہیں، یہ کلام امام ہے، جھوٹ نہیں، مبالغہ نہیں، حقیقت کے خلاف نہیں، ایسا نہیں کہ معاذ اللہ ٹیمپر لوز ہو گیا اور علی کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا۔ کلام امام جو خود امام الکلام، کیسے ہی حالات ہوں، کیسا ہی ماحول، علی کے کلام میں کتنی صداقت ہوگی، اپنے ماننے والوں سے کہہ رہے ہیں۔ علی کا ایڈریس
اپنے شیعوں سے ہو رہا کہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہارا امام ہوں یا تم میرے امام ہو، مجھے تمہاری بات ماننا یا تمہاری ڈیوٹی ہے کہ میری بات کو مانو۔ ایک ایسا ماحول بن گیا کہ علی والے علی سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ نہیں، جو ہماری سمجھ میں آ رہا، جو ہماری عقل میں آ رہا، ویسے ہی آپ کو چلنا پڑے گا۔ آپ کے سامنے ہے یہ، ٹھیک ہے وہ تو امام کا مسئلہ، آپ شاید سمجھ نہ پائیں کہ ایسا کون مومن ہوگا کہ امام کو اپنی مرضی پہ چلائے۔ خیر ویسی نہ صحیح، چھوٹے پیمانے پہ مثال ہے نائب امام کی حکومت، اور دیکھیے صاحبان ایمان مشورے بھی دے رہے ہیں، ایڈوائس بھی جا رہی، حکم بھی جا رہا، نصیحتیں بھی کی جا رہی کہ نہیں ایسا ہو اور ویسا ہو، اور سیاست کا یہ طریقہ اختیار کیا جائے اور اس انداز سے دنیا میں زندہ رہا جائے۔ حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے انقلاب کے ابتدائی مراحل میں غیروں نے نہیں، اپنوں نے، ماننے والوں نے، ایمان رکھنے والوں نے، امام کی امامت کو تسلیم کرنے والوں نے نائب امام سے یہ چاہا کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق چلے، جبکہ بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری یہ کہ ہم نائب امام کے حکم کی پیروی کریں، نہ یہ کہ نائب امام سے یہ کہیں کہ آپ ہماری مرضی کے مطابق ڈھلیے۔ اور آئیے چھوٹے پیمانے پہ دیکھیے، جہاں جہاں صاحبان ایمان کی ایک معقول تعداد ہے، ہر جگہ آپ کو یہ مسئلہ نظر آئے گا کہ عالم باعمل جس کے پیچھے حتیٰ یہ کہ نماز تک پڑھی جاتی، لیکن مطالبہ یہ کہ جو ہم کہیں وہ آپ کو کرنا، جیسا ہم کہیں کہ ویسا آپ کا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ تو یہی وہ چیز ہے اس وقت۔ آج تو ہم پھر بھی خوش قسمت ہیں ایک اعتبار سے، صرف ایک وجہ سے، ایک اعتبار سے ہم لکی کہ معاذ اللہ ہمارا امام پردہ غیبت میں ہے، ہمارے سامنے نہیں، تو ہماری لڑائی، ہمارا جھگڑا فقط عالم سے یا نائب امام سے ہو کے رہ جاتا۔ لیکن تاریخ شیعت نے بتایا کہ جب امام ظاہر تھے تو ایسے مومن بھی تھے کہ جو امام کو اپنی مرضی پر ایسا چلانا چاہتے ہیں کہ علی کو شکوہ کرنا پڑ رہا ہے نہج البلاغہ میں۔ ہاں سنسیئر مومن بھی ہیں، سیکریفائی کرنے والے مومن بھی ہیں، اور انہی کی بات ہو رہی کہ نہج البلاغہ کے خطبے میں ایسے لوگوں کے درمیان علی رہ رہے ہیں جن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مولا جو ہم کہیں وہ آپ کو کرنا۔ ایک خطبے میں میرے مولا نے روتے ہوئے، یہ خطبے کی ہیڈنگ میں ہے کہ علی روتے جا رہے ہیں اور یہ جملے کہتے جا رہے ہیں، اپنے 4 یا 5 صحابیوں کو یاد کیا جن کا اس وقت تک انتقال ہو چکا تھا، اور بار بار کہا آئینہ فلاں، وہ فلاں کہاں، آج اس دور میں وہ میرے ساتھ ہوتا۔ علی کو ایسے ماننے والے تو نہ ملتے، تو انہی میں سے ذو الشہادتین کا نام لیا کہ آئینہ ذو الشہادتین، یہ خزیمہ ابن ثابت انصاری کہا، کاش اس دور میں یہ میرے ساتھ ہوتے۔ ایسا ماننے والا علی کو چاہیے، ذرا اندازہ کریں اس کا اسٹیٹس کتنا ہائی، اس صحابی کا مقام کتنا بلند کہ جس کو علی روتے ہوئے یاد کریں۔ تو کیوں اتنا بلند مقام ملا؟ اس وجہ سے کہ اس کا عقیدہ دیکھیں، اس کا فیت دیکھیں، اس کا بلیف دیکھیں، اپنے امام اور رسول کو وہ مانتا کیسے۔ تاریخ اسلام کا مشہور واقعہ، مجھے معلوم ہے کہ مجمع کی اکثریت خصوصاً بزرگوں نے یہ واقعہ کئی دفعہ سنا، لیکن صرف یاد دہانی کے لیے بطور ریمائنڈر اس واقعے کو پڑھ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام مدینے واپس آ رہے ہیں، گئے تھے کسی کام سے مدینے کے باہر سبرب میں، البتہ کسی اتنے قریبی علاقے تک گئے ہیں کہ پیدل گئے اور پیدل آ رہے ہیں۔ مدینہ اس زمانے کے اعتبار سے ہر شہر، آس پاس کے چھوٹے چھوٹے گاؤں اور دیہاتوں کے لیے بہترین بزنس کا سینٹر ہوتا تھا۔ آج بھی آپ جائیں گے تو انڈیا اور پاکستان اور افریقہ میں ہر بڑا شہر اطراف کے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز اور سٹیز کے لیے ایک بزنس سینٹر کہ چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کے رہنے والے اپنا تجارت کا سامان وہاں لا کے فروخت کرتے ہیں۔ تو مدینہ تو خاصا بڑا شہر بن چکا۔ پیغمبر جب مدینے کی جانب آ رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک یہودی بھی اسی راستے پہ جا رہا، اور اس کے ساتھ گھوڑا، اونٹ۔ تاریخ میں ہم نے یہ سب کچھ اتنا زیادہ پڑھا کہ ہماری نگاہ میں اس کی امپورٹنس ختم ہو کے رہ گئی۔ لیکن یاد رکھیے، گھوڑا ہو یا اونٹ ہو، اس کا مطلب کیا ہے
جو آج کل سواری یعنی گاڑی کی حیثیت و اہمیت، اونٹ ایسا کہ جیسے آج کا ٹرک یا ٹرالر، گھوڑا ایسا کہ جیسے آج کی کار، ہر نبی اور امام کے پاس آپ پڑھتے ہیں کہ سواری کے کئی جانور تھے۔ اس کا مطلب کیا؟ ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان میں خدا نخواستہ اگر کسی عالم کی مالی حالت بہتر ہو جائے تو بس غضب ہو گیا، بس اس کے بعد اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنی تہمتیں، کتنے بہتان، کتنے اتہام اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ الزام تو ہر جگہ ریڈی میڈ تیار، پیسہ کھا گیا، خمس لے گیا، صدقہ لے گیا، پیسے لے گیا اور کھا گیا۔ جبکہ کیوں ہماری قوم چاہتی یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہو، مکان بھی ہو، گاڑی بھی ہو، لیکن عالم پھٹے ہوئے کپڑے پہنے، پیدل چلے، اس کے پاس کبھی ضروریات دنیا میں سے بھی کچھ نہیں آنا چاہیے، لگزریس آئٹمز کو تو چھوڑیں۔ اور دوسری جانب حوالہ دیتے ہیں معصوم کا، جبکہ ہر معصوم کے پاس سواری کے کئی جانور، ایک جانور کی اس وقت وہی ویلیو ہے کہ جو آج مثلا مرسیڈیز گاڑی کی ویلیو ہے یورپ کے کئی ملکوں میں۔ بہرحال پیغمبر نے دیکھا کہ یہ یہودی گھوڑا لے کے جا رہا، بازار مدینہ میں لے جا کے اسے فروخت کرے گا۔ ایک گاڑی آج کل بھی جہاں امریکہ کی طرح اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہائی نہ ہو، چھوٹے موٹے جو علاقے ہیں، ایک انسان ایک گاڑی بیچ دے تو ایک مہینے کے لیے تو اب اس کو ضرورت نہیں پڑتی ہے کچھ اور کمانے کی۔ گھوڑا لے کے جا رہا ہے، بازار مدینہ میں فروخت کرنا ہے، مہینے بھر عیش کرے گا۔ پیغمبر نے دیکھا، پسند آ گیا یہ گھوڑا، یہودی سے کہا کہ یہ میں خریدنا چاہتا ہوں، قیمت بتاؤ۔ بہرحال وہ ڈیلنگ ہوئی، کچھ کم کچھ زیادہ، ایک آخری قیمت طے پا گئی۔ پیغمبر نے کہا کہ گھوڑا خریدا، یہودی نے کہا کہ بیچا، معاملہ ہو گیا، اب صرف پیسے دینا۔ پیغمبر نے کہا کہ مسجد میں پہنچ کر اس کا پیمنٹ ہو جائے گا، اس کی ادائیگی ہو جائے گی۔ لیکن اسلام میں پیمنٹ بات کا مسئلہ، خرید و فروخت کا معاہدہ طے پائے تو گویا یہ چیز اس کی ہو گئی اور پیسے جو ہیں وہ مالک کو ملیں گے۔ اب مالک کو یہ اختیار نہیں کہ کسی اور کے ہاتھ یہ چیز بیچے، چلے دونوں۔ یہودی کو خوشی ہے کہ بجائے اتنی محنت کے کھڑے کھڑے میرا مہینے بھر کا مثلا سودا ہو گیا۔ چنانچہ وہ ذرا تیزی سے چل رہا ہے۔ اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ ہر امر کی طرح رفتار میں، اسپیڈ میں بھی اعتدال، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ۔ یہودی بازار مدینہ میں پہلے داخل ہوا، کچھ اور لوگوں نے یہ گھوڑا دیکھا، انہیں پسند آ گئے، انہوں نے آگے بڑھ کے جو قیمت بتائی تو وہ ایسی کہ یہودی کے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے یہ سوچا کہ میں بطور مثال کہہ رہا ہوں کہ میں نے 5,000 کا گھوڑا بیچا، 6,000 کا تو بازار میں کھڑے کھڑے لوگ خریدنے کو تیار، تو میں کیوں اپنا نقصان کروں؟ چنانچہ وہ لوگوں سے بات چیت کر رہا، یہاں تک کہ ایک آدمی کے ہاتھ یہ گھوڑا فروخت کر رہا۔ اتنی دیر میں اللہ کا رسول بازار مدینہ میں داخل ہوا، یہ منظر دیکھا، آگے بڑھے، کہا کہ جو کچھ تو کر رہا ہے غلط ہے، اس لیے کہ گھوڑا بیچا جا چکا ہے، مالک میں ہوں، اب اس کی قیمت زیادہ ہو گئی تو معاملہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے جب تک کہ میوچل انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، دونوں راضی ہو جائے تو دوسری بات ہے۔ ایک پارٹی کو یک طرفہ یہ معاملہ توڑنے کا اختیار نہیں۔ صرف 11 یا 12 جگہ خیار جسے کہتے ہیں وہ کتاب فقہ میں اور توضیح میں آپ کو ملیں گے، لیکن اس طرح تو اختیار نہیں۔ یہودی نے جو یہ دیکھا، لالچ تو آ چکی، صاف انکار کر بیٹھا، کہا کہ نہیں، میں نے یہ گھوڑا بیچا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ کچھ پیسے کی بات ہوئی ہوگی لیکن بیچا نہیں تھا، ابھی خرید و فروخت کا ایگریمنٹ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ گھوڑا بک گیا ہے، میں اس کا مالک، یہودی کہہ رہا ہے کہ گھوڑا نہیں بکا۔ اور اب اسلام کے قوانین کے اعتبار سے بھی پیغمبر کو گواہ پیش کرنا، اور یہودی نے بھی ڈیمانڈ کر دی کہ لائیے گواہ، گھوڑا میرا، آپ کہتے ہیں کہ آپ نے خریدا، تو گواہ ہے کوئی آپ کا؟ وٹنس ہے کوئی؟ ہے کہ جو یہ کہے کہ گھوڑا آپ نے خریدا؟ پیغمبر اسلام نے اب ایک مرتبہ بازار مدینہ میں لوگوں کو دیکھا۔ اب دیکھیے ایک اور چھوٹا لیسن یہاں بتا دوں، ہے تو یہ بہت بڑا پیغام اسلام کا، لیکن ٹائم بھی نہیں ہے، اور اس وقت مجھ سے پہلے جو حجت الاسلام ہمارے مہمان نے مجلس پڑھی ہے، اس کے بعد گنجائش نہیں ہے اس ڈیٹیل میں جانے کی۔ بظاہر آپ دیکھیں تو بات بہت چھوٹی، اللہ کے رسول چھوڑ دیجئے اس مسئلے کو، کیوں آپ اس جھگڑے میں پڑتے ہیں؟ ایک گھوڑے ہی کی تو بات ہے اور نقصان بھی کچھ نہیں ہوا، پیسے دے دیں
اور پھر وہ پیسے کھا کے بیٹھ جائے، تب بھی ہم یہی سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہی ہے نا کہ شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ بیٹھ جاؤ. شریف کہتے اسے کہ جو بالکل کسی سے کوئی اختلاف نہ کرے، لیکن اسلام میں یہ شریف کی پہچان نہیں. چنانچہ پیغمبر اسلام یہاں بتا رہے ہیں کہ ایک معاہدہ ہوا، وہ ظلم کر رہا. آج پیغمبر کے ساتھ جب اس نے یہ ہمت کر دی، اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے، اسے یہ غلطی کرنے دی جائے، تو وہ کل پورے معاشرے کو تباہ کر سکتا. ظالم کا مقابلہ کرنا یہ جو اسلام میں لازم ہے، واجب ہے، ضروری ہے، فریضہ، ظالم کا مقابلہ کرنا. اور وہ جو حدیث امام ہے کہ جس میں لوگ چونک گئے تھے، مولا کا فرمان، خبردار نہ ظالم بنو نہ مظلوم. چونکے لوگ، مولا آدھی حدیث سمجھ میں آ گئی کہ ظالم نہیں بننا، مظلوم نہ بنو. یہ کیا مطلب؟ مولا نے کہا کہ ہاں، ایسا مظلوم نہ بنو کہ ظالم ظلم کر رہا اور تم ہاتھ پاؤں باندھے خاموش بیٹھے ہو اور اس سے کہہ رہے ہو کہ اور ظلم کیے جا، میں کوئی جواب نہیں دوں گا. نہیں، یہ ہر ایک کے ساتھ یہ طریقہ نہیں ہوتا. کچھ ظالم ایسے کہ اگر تم نے ان کا ظلم برداشت کیا تو خدا کے یہاں ظالم بھی گناہگار ہے اور تم بھی گناہگار ہو. مقابلہ کرنا، فیس کرنا. خصوصاً ایسا شخص جو اجتماع کو، جو سوسائٹی کو، جو معاشرے کو نقصان پہنچا سکتا، اس کے ظلم کو برداشت نہیں کیا جائے گا. چھٹے امام کی ایک حدیث ہے کہ یاد رکھو، ہر وہ شخص جو ظالم کے ظلم کو برداشت کرتا اور کوئی جواب نہیں دیتا، وہ ظالم کو طاقتور بنا رہا. اس کا شیئر ہو گیا، اس کا حصہ ہو گیا اس ظالم کو طاقتور بنانے میں. ظالم اسی طرح طاقتور بنتا. آج ایک کو مارا، کوئی نہ بولا، کل وہ 5 کو مارے گا، معاشرہ خاموش. اگلے دن وہ 50 کو مارے گا اور معاشرہ خاموش. تو ہر وہ انسان جو خاموش بیٹھا ہے، وہ ظالم کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ کر رہا. اور ہر وہ انسان جو ظالم کا مقابلہ کر رہا، چاہے لڑ نہ سکے، مر جائے، شہید ہو جائے، لیکن بظاہر ہم کو لگا کہ فائدہ کیا ہوا، ظالم تو وہی رہا، اس بیچارے نے اپنی جان دے دی. نہیں، ہر ظلم کا مقابلہ کرنے والا ظالم کو کمزور کرتا چلا جاتا، ویک کرتا چلا جاتا. چاہے تم ریئلائز نہ کرو، لیکن ہر وہ مظلوم کہ جس نے مقابلہ کیا، ظالم کو کمزور کیا. چاہے باہر سے نظر نہ آئے، دیمک جو لکڑی کو کھاتی تو کس طرح باہر سے نہیں، اندر سے لکڑی کو کھا کے ختم کر دیتی. خالی آؤٹر شیل یا باہر کا خول لگا ہوتا، اس کے بعد ہلکا سا بھی کوئی پش کرے تو وہ لکڑی گر جاتی. ظالم بھی اس طرح کمزور ہوتا جاتا. جیسے جیسے مظلوم مقابلہ کرتے ہیں، ظالم اندر سے کمزور ہوتا اور آخر میں ایک معمولی سے پش کرنے کی ضرورت ہوتی. تو اسلام کبھی کبھار یہ حکم ہے، اس میں دیکھنا پڑے گا، اسی لیے فقہ کی اور عالم کی ضرورت. کبھی یہ بھی حکم ہے کہ ہاں معاف کرو، نظر انداز کرو، لیکن وہ ظالم نہیں کہ جو معاشرے کو نقصان پہنچا رہا. پیغمبر مقابلہ کر رہے ہیں، بازار مدینہ میں مقابلہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں نے خریدا ہے یہ گھوڑا، یہ میرا حق ہے، یہ میرا رائٹ ہے، اس طرح نہیں چھوڑا جائے گا. اور وہ کہتا ہے کہ گواہ لائیے. اب پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا، مسلمان بھی آ گئے ہیں اس مجمع میں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. ایک مسلمان کو دیکھا کہ بھائی تم گواہی دو گے، یہ گھوڑا میں خرید چکا ہوں. گھبرا گیا، اللہ کے رسول خریدا ہوگا آپ نے، لیکن میں تو تھا ہی نہیں، میں کیسے گواہی دوں. دوسرے سے کہا تم گواہی دو گے، وہ بھی چونک اٹھا. ایک مرتبہ ہر ایک کی زبان پہ ایک جملہ کہ ہم تو تھے ہی نہیں. جھوٹ کیسے بولے؟ جھوٹ بول نہیں سکتے. یہ تقویٰ، بعض لوگوں کو تقویٰ بیماری کی طرح ہوتا ہے، تقوی کا حیضہ ہو جاتا ہے، تقوی کے مریض ہو جاتے ہیں. دیکھیے کوئی تقوی کا موقع، اللہ کا رسول اور امام ایک حکم دے رہا کہ نہیں، یہ بڑے متقی اور پرہیزگار انسان جھوٹ نہیں بول سکتے، چاہے اللہ اور امام کی بات کو ٹھکرانا پڑے، مگر جھوٹ کیسے بولیں گے؟ اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ اسلام کے احکامات میں بہت سے احکامات ایسے ہیں کہ جس کو کبھی کبھار چھوڑنا پڑتا ہے اگرچہ واجب ہی کیوں نہ ہو. تو اب ہر ایک گھبرا رہا. کیوں گھبرا رہے؟ جھوٹ نہیں بولنا چاہتے، چاہے پیغمبر کی بات کا انکار ہو جائے، جھوٹ نہیں بولنا. اتنے میں ٹہلتے ہوئے جناب خزیمہ آ گئے. پیغمبر نے کہا کہ اے خزیمہ، یہ گھوڑا میں نے یہودی سے بازار مدینہ سے باہر خریدا، یہ منع کر رہا ہے لیکن میں نے خریدا ہے، تم میرے گواہ بنو گے؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، میں گواہ بنتا ہوں اور وٹنس ہے میری، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا. اچھا، اللہ کے رسول کا مسئلہ گھوڑا نہیں تھا، بلکہ کئی
اسلامی مسائل کو اور اسلام کے اصولوں کو ہمارے سامنے پیش کرنا تھا، کئی پرابلمز کو سالو کرنا تھا۔ اگر دیکھیے مسئلہ گھوڑا بھی ہوتا تو بات ختم، پیغمبر تو خوشی کے عالم میں خزیمہ کو لے کے آگے بڑھتے کہ اے یہودی دیکھ میرا گواہ آ گیا، لیکن نہیں، ایک مسئلہ، ایک اصول سمجھانا۔ چنانچہ خزیمہ نے کہا میں آپ کی بات مان کے گواہ بنتا ہوں۔ پیغمبر اسے لے کے یہودی کے پاس نہیں گئے، الٹا خزیمہ پہ اعتراض، کراس کوئسچن، خزیمہ تم تو تھے ہی نہیں جب یہ ڈیلنگ ہوئی ہے، گواہ کیسے بن گئے؟ پیغمبر کا سوال یہ بتا رہا کہ اصل مسئلہ گھوڑا نہیں ہے، ایک اصول کو حل کرانا، تم گواہ کیسے بن گئے؟ خزیمہ نے کہا اللہ کے رسول، آپ نے کہا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، ہم نے نہیں دیکھا، مان لیا۔ آپ نے کہا یہ قرآن جبرائیل لے کے آئے، ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، آپ نے کہا مان لیا۔ آپ نے کہا کہ قیامت ہونے والی، ہم نے نہیں دیکھی، آپ کا حکم تھا، ہم نے مان لیا۔ آپ نے کہا کہ جنت و جہنم ہے، ہم نے نہیں دیکھا جنت و جہنم کو، آپ نے کہا تو ہم نے مان لیا۔ خدا کو آپ کے کہنے پہ مانا، رسالت کو آپ کے کہنے پہ مانا، قیامت کو آپ کے کہنے پہ مانا، قرآن کو آپ کے کہنے پہ مانا، کوئی چیز دیکھی نہیں، آپ نے کہا تو مان لیا۔ اتنے بڑے بڑے مسائل کو بغیر دیکھے آپ کی زبان پہ بھروسہ کر کے مانا، تو یہ گھوڑے کی کیا ویلیو ہے کہ ہم یہ ڈیمانڈ کریں کہ پہلے دیکھیں گے اور اس کے بعد گواہی دیں گے؟ ویلیو کیا ہے گھوڑے کی کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ہو؟ یہ ہے مومن کا جذبہ۔ پیغمبر نے کہا انت ذو الشہادتین، اے خزیمہ آج سے تم دو گواہوں کے برابر ہو، یعنی اسلام میں جو گواہی کا نصاب ہے، جو کورس آف وٹنس ہے، آج سے تمہارا یہ سٹیٹس ہے۔ یہ ہے مومن کا جذبہ، ایسا ہونا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سور کے گوشت کا نقصان بتائیے، ہم چھوڑیں گے۔ میں الٹی بات کہتا ہوں، نقصان چھوڑو۔ آج ساری دنیا مل کے کہہ دے کہ اس میں فائدہ ہی فائدہ، پھر بھی ہم چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہمارا رسول اور امام کہہ رہا۔ ہم رسول اور لوگ تو پریشان ہو کے کہتے ہیں جی ریزننگ ذرا پتا چل جائے تو دوسروں کو سمجھایا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا جا سکتا۔ اور میں کہتا ہوں اگر الٹی ریزننگ بھی آ جائے کہ ایک ڈاکٹر نے کہا جی میوزک کا بڑا فائدہ، بہت سی بیماریوں کا اس سے علاج ہو جاتا، یہ پروف ہم کرتے ہیں کہ یہ اس کے فوائد، ہم کہیں گے کہ ٹھیک۔ اگر ہم نے سائنس کی وجہ سے میوزک کو حرام کیا ہوتا کہ کل سائنس کہہ رہی تھی نقصان تو ہم نے کہا چھوڑ دو، آج سائنس کہہ رہی ہے فائدہ تو ہم نے کہا لے لو۔ اگر سائنس کے کہنے پہ اس کو کل چھوڑا تھا تو آج سائنس کے کہنے پہ لے لیں گے، لیکن کل ہم نے اس کو سائنس کے کہنے پہ نہیں چھوڑا تھا، کل بھی ہم نے اسے خدا رسول اور امام کے کہنے پہ چھوڑا تھا۔ فائدے اور نقصان کی بیلنس شیٹ تیار کر کے نہیں چھوڑا تھا کہ فائدہ کتنا ہے اور نقصان کتنا۔ تو اب کل نقصان تھا، آج فائدہ نکل آئے۔ خدا رسول اور امام نے اپنا حکم جب تک کہ چینج نہیں کیا، ہمارا طریقہ وہی رہے گا کہ جو حرام ہے وہ حرام، جو حلال ہے وہ حلال۔ اس طرح سے ہمیں بلیو کرنا، اس طرح سے ہمیں یقین رکھنا، اس طرح سے ہمارا فیتھ ہونا چاہیے۔ یہ ہے مومن کی سب سے پہلی شرط۔ قرآن دیکھیں، جو کتاب بھی سٹارٹ ہوتی اس کا شروع کا پیج بڑا امپورٹنٹ ہوتا، اس کتاب کا ٹاپک طے پاتا ہے کہ اس میں کیا۔ آپ بازار گئے، شیلف میں 85 کتابیں رکھی، آپ کتاب اٹھا کے ضرور دیکھیں گے کہ ہے کون سے ٹاپک کی کتاب، میرے کام کی ہے یا میرے لیے بیکار۔ تو قرآن پہلے پیج پر الحمد کے سورے کے بعد فرسٹ پیج پہ کہہ رہا الذین یؤمنون بالغیب، اس سے ہدایت وہی حاصل کریں گے جن کا غیب کے اوپر ایمان اور اعتقاد ہو۔ اور ہمارا پرابلم تو اور زیادہ سخت ہے کہ ہمارے پاس خالی یہ مثلاً شراب و سور کا گوشت اور غنا اور زنا جیسے پرابلم نہیں، ہمارا تو امام بھی پردہ غیب کے اندر۔ جب تک کہ غیب پر ہمارا عقیدہ اور بلیو انتہائی اسٹرانگ نہ ہو، یہ پوری کی پوری جو ہماری ذمہ داریاں جو انشاءاللہ کل سے آپ کے سامنے آئیں گی، جب امام ہی بھی عقیدہ مضبوط نہ ہو تو اس ذمہ داریوں کو کون پورا کرے گا؟ تو ہمیں خزیمہ کی طرح سے اللہ رسول اور امام کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے ماننا۔ اور یاد رکھیے اس کے سامنے دوسرا کیریکٹر جس کی تفصیل آج نہیں آ سکتی، وہ کیا کہ نام بھی لو رسول اور اللہ کا، لیکن ان کی ہر چیز کا مذاق اڑاؤ، ان کے ہر حکم کا مذاق اڑاؤ۔ کہو اپنے آپ کو مسلمان، میں مسلمان ہوں، لیکن ہر اس چیز کا مذاق اڑاؤ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا۔ ایک طرف خزیمہ کا کیریکٹر، آنکھیں بند کر کے مانو، دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، معلوم ہے یا نہیں معلوم، رسول نے کہا
سر تسلیم خم. اسلام کے معنی یہ ہے ٹو سرینڈر, ٹو سبمٹ, اپنے آپ کو سپرد کر دیا اللہ. اور سامنے دوسرا کیریکٹر آتا کہ کہہ رہا, یہ نہیں کہتا کہ میں کافر ہوں, کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں. لیکن کیسا مسلمان؟ کبھی نماز کا مذاق اڑا رہا, کبھی شراب کی تعریف میں قصیدہ کہا جا رہا, کبھی اذان کا مذاق اڑا کہ گانے کی آواز بلند کی جا رہی. یزید کے اشعار دیکھیے کیا کہتا, شراب نماز سے افضل ہے. دیکھیے اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں خلیفہ مسلمین اور نائب رسول. نائب رسول بھی کہہ رہا اور دوسری جانب کہہ کیا رہا, شراب افضل ہے نماز سے. اس لیے کہ قرآن میں ویل للمصلین آیا کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی, شراب پڑھنے والے کے لیے اس طرح کا لفظ نہیں آیا. دیٹ مینس کہ شراب زیادہ ثواب اور فضیلت رکھتی. کبھی کہتا شراب پیو پیو اور پیو, اگر دین محمد میں اجازت نہیں ملتی تو دین عیسیٰ پہ جاؤ شراب پی لو. کبھی کہتا جو اس کے گھر میں سنگر تھی, گلوکارہ تھی. دیکھیں آج سائنس نے بہت سی چیزیں بڑی آسان کر دی. پہلے زمانے میں گانا سننا بھی ایک مسئلہ تھا, بہت خرچہ کرنا پڑتا تھا. باقاعدہ جو گلوکار ہے, جو سنگر, اسے ہائر کرنا پڑتا تھا. یعنی کہ بازار میں گئے $1-2 کا کیسے ریکارڈر لائے اور آرام کے ساتھ تازہ ترین کیسٹ آپ سن لیتے ہیں. یہ نہیں, یہ فیسلٹی پہلے نہیں تھی. تو یزید کے پاس باقاعدہ ایک پیڈ سنگر تھی جو اس کے محل میں ملازم. کہہ رہا کہ اپنے گانے کی آواز بلند کر اور میرے کانوں کو پاک کر دے, اس لیے کہ اذان کی آواز سن سن کے معاذ اللہ میرے کان نجس ہو چکے ہیں, سوائے گانے کی آواز کے اب یہ پاک نہیں ہو سکتے. اور طرفہ تماشا یہ کہ اپنے آپ کو نائب رسول بھی کہے, خلیفۃ المسلمین بھی کہے. عجیب ہے اپنے آپ کو خلیفہ کہنے والا. یہاں تک کہا لعبد بنی ہاشم بالملک فلا وحی جاء ولا ملک نزل, کہ بنی ہاشم نے یہ تو حکومت لینے کے لیے ایک ڈھونگ رچایا تھا, ورنہ کہاں کی وحی, کہاں کا فرشتہ, سب غلط. نہ کوئی وحی آئی نہ کوئی فرشتہ. ایک وہ کیریکٹر ہے مومن کا اور ایک یہ کردار ہے کہ اتنا پست, اس کو تو مسلمان بھی ہم نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ کہہ رہا بس جب کوئی آدمی اتنی پستی پر آ جائے کہ علل اعلان اوپنلی کبھی خدا کا مذاق, کبھی رسول کا مذاق, کبھی حرام چیزوں کا, کبھی حرام چیزوں کی تعریف, کبھی شریعت کا مذاق, اب کبھی بھی امام برداشت نہیں کر سکتے. یزید سے پہلے اور یزید کے بعد ظالم بہت گزرے, مگر اس دور کے امام نے میدان میں نکل کے جہاد نہیں کیا, مسجد میں بیٹھ کے جہاد کیا, وہ بھی ایک قسم میں جہاد کی. حسین میدان میں کیوں نکل رہے؟ اس لیے کہ یزید کے پاس صرف ظلم نہیں, ظلم کے ساتھ یہ شریعت کا مذاق, حرام چیزوں کی تعریف, کبھی خدا کا مذاق, کبھی رسول کا مذاق. حسین کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے, حسین کبھی برداشت نہیں کر سکتے میرے نانا کا اور میرے نانا کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑایا جائے. کیسے ممکن؟ میں جان قربان کر دوں گا, اور خالی جان ہی نہیں اپنی پوری اولاد قربان کر دوں گا. اس کی خاطر اگر مجھے اکبر کے کلیجے میں برچھی کو پیوست ہوتے دیکھنا پڑے, حسین تیار. اس کی خاطر اگر میرے قاسم کا جسم ٹکڑوں ٹکڑے پامال ہو جائے میں تیار ہوں. اس کی خاطر اگر میرے بھائی عباس کے بازو قلم ہو جائے تو میں تیار ہوں. اگر کہ شریعت کو اور نانا کی عزت کو بچانے کے لیے اگر میرے ننھے علی اصغر کے گلے میں 3 بھال کا وہ تیر پیوست ہو جائے جس تیر کا ویٹ اصغر کے وزن سے زیادہ تھا, میں تیار ہوں. اگر اس کی خاطر میرے پیاسے گلے پہ قاتل کا خنجر چلے تو میں تیار ہوں. ارے میرے نانا کا پیغام بچ جائے اگر میری سکینہ کے تماچے لگے تو میں تیار ہوں. میری بہنوں کے سروں سے چادریں چھینی جائے میں تیار ہوں. میرے بیمار بیٹے کی کمر پہ کوڑے پڑتے رہے میں تیار ہوں. خیمے جلائے جائیں میں تیار ہوں. میری بیٹیاں اور بہنیں اسیر و قیدی بنا کے لے جائے جائیں میں تیار ہوں. تیار ہے حسین, اور تیار ہے حسین کا گھرانہ ہر مصیبت کا سامنا کرنے, ہر امتحان کو دینے کے لیے. ہاں تیار ہیں, لیکن بس یہ یاد رکھیے گا کہ کربلا کے غم سے بڑا کوفہ و شام کا غم ہو گیا اہل بیت کے لیے. کربلا کی مصیبتوں سے بڑی مصیبت تیار ہیں, خوشی سے تیار ہیں, لیکن زیادہ بڑی مصیبت کوفہ و شام کی مصیبت ہو گئی. ایک ایسی منزل کہ حکم خدا کی وجہ سے سب ہنسی خوشی یہ امتحان دے رہے ہیں مگر برداشت بھی نہیں ہو پا رہا. یاد کریں وہ وقت کہ اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ ایک مرتبہ ابن زیاد کے دربار میں پہنچ گیا.
آج دربار کو سجایا گیا ہے، آج دربار میں شان و شوکت کا مظاہرہ ہے، بڑے بڑے امیروں کو اور سفیروں کو بلا کے دربار میں بٹھایا گیا ہے، اور ایک طرف رسول اور علی کی بیٹیوں کو بے مقنا چادر کے کھڑا کیا گیا ہے۔ ابن زیاد نے بھرے دربار کو دیکھا، اب بھی اسے سیٹسفیکشن نہیں ہو رہا ہے، کہتا ہے کاش کوئی علی اور حسین کا ماننے والا اس وقت ہو اور یہ منظر دیکھے تو مجھے کتنی خوشی حاصل ہو، مجھے کتنا پلیجر ملے، کاش کوئی ایسا شیعہ مجھے مل جائے علی اور حسین کا ماننے والا۔ کسی نے یاد دلایا، اے ابن زیاد، علی کا ایک ماننے والا مختار تیری قید میں موجود تو ہے، مختار کو بلا لے۔ ابن زیاد نے کہا تو نے بہت اچھے وقت پہ یاد دلایا، جاؤ مختار کو لے کے آؤ۔ مختار جو جناب مسلم کی گرفتاری سے پہلے قید ہو گئے تھے اور انہیں کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، قید سے لائے گئے، دیکھا کہ بھرا ہوا دربار ہے، تو چونکہ اس زمانے میں اکثر حکمران ایک سائیکولوجیکل پریشر ڈالنے کے لیے قیدیوں کو ایسے وقت بلاتے تھے، مختار سمجھا کہ شاید مجھے بریک کرنے کے لیے، شاید مجھے ڈسکریج کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، تو کسی طرف نہیں دیکھا، نہ رائٹ نہ لیفٹ، بلکہ سیدھا چلا، سینہ تان کے، ہاتھوں میں ہتھکڑی تو ہے، سینہ تان کے ابن زیاد کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابن زیاد نے مختار کو دیکھا، مختار میں تمہارا حاکم، میں گورنر، تم نے مجھے سلام بھی نہیں کیا۔ مختار کا ریپلائی تو سنے، کہا ابن زیاد میں تجھے اپنا حاکم نہیں مانتا، میرا حاکم تو مدینے والا میرا آقا حسین ابن علی ہے، وہی ہے میرا حاکم، وہی ہے میرا آقا، اسی کو سلام کروں گا۔ ابن زیاد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اے مختار بڑی محبت ہے حسین سے، اتنا بتا کیا حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے؟ حسین کوفے میں آ گئے ہیں اور میرے مہمان ہیں، میرے گھر میں ٹھہرے ہیں، کیا زیارت کرنا چاہتا ہے؟ مختار تڑپ اٹھے، یقین بھی نہیں آ رہا، کہا کہ ابن زیاد یہ کیسے پوسیبل ہے کہ ان حالات میں میرا مولا کوفے میں آ جائے، لیکن اے ابن زیاد اگر میرا آقا کوفے میں آیا ہے تو میں ہاتھ جوڑتا ہوں۔ اپنے ہاتھ جوڑے، کہا کہ ابن زیاد یہ ہاتھ کٹ سکتے تھے مگر کسی کے آگے جڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اگر میرا آقا حسین کوفے میں آ گیا، ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں ایک مرتبہ مجھے حسین کی زیارت کرا دے۔ ابن زیاد نے سنا، پھر مسکرایا، مختار اتنے زیادہ بے چین نہ ہو، میں تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں، تیار ہو جاؤ اپنے آقا حسین کی زیارت کے لیے۔ اب مختار دارالامارہ کے دروازے دیکھ رہے، اس دروازے سے میرا آقا آئے گا یا اس دروازے سے میرا آقا آئے گا؟ وہاں ابن زیاد نے اشارہ کیا، ایک سپاہی آگے بڑھا، ابن زیاد کے تخت کے نیچے جو تشت رکھا تھا اس تشت کو لے کے باہر آیا، مختار کے سامنے یہ تشت رکھا۔ مختار حیران، میرا آقا کس دروازے سے آئے گا؟ ادھر اشارہ کیا، سپاہی نے کپڑا ہٹایا، ہائے مختار تشت میں حسین کا کٹا ہوا سر نظر آیا، پہلے تو بے اختیار سلام کیا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، اور پھر جو جوش آیا ہاتھوں کو جھٹکا دیا، ہتھکڑی ٹوٹی، ایک سپاہی کی تلوار چھینی، تلوار چلانا چاہتے ہیں کہ کانوں میں میرے مولا سید سجاد کی آواز آئی۔ سید سجاد کہتے ہیں مختار یہ کیا غضب کر رہا ہے؟ ارے تلوار نہ چلا، نگاہیں نیچی کر کے کھڑا ہو جا، ارے تیرے پیچھے علی اور فاطمہ کی بیٹیاں زینب و ام کلثوم بے مقنا چادر کے کھڑی ہیں۔ پروردگار فاطمہ کی بیٹیوں زینب و ام کلثوم کے ان مصائب کا واسطہ فاطمہ اور علی کے ماننے والوں خصوصاً اس مجلس میں موجود تمام مومنین اور مومنات کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا
दारुल अमारा कूफा में मेरे मौला के कटे हुए सर और मैदान करबला में मेरे आका के बेगोर कफन लाशे का वास्ता हमारे जुमला मरहुमीन की मगफिरत फरमा। परवरदिगारा, जिस इस्लाम की खातिर अहले बैत रिसालत ने अजीम कुर्बानी दी है, हमें इसी दीन के अहकामात पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। शोहदाए करबला की तरह हुक्म खुदा आने के बाद अजीज से अजीज शय कुर्बान कर देने का जज्बा अता फरमा। मेरे इसी बीमार इमाम सैयद सज्जाद की बीमारी का वास्ता हमारे तमाम बीमारों, खुसूसन एक बरादर ईमानी गुलाम अली साहब मोहतरम जो इंतहाई बीमार हैं, इनको शिफाए कामिला अता फरमा और इन मजालिम के इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हमें गैबत इमाम में अपनी जिम्मेदारी और ज़ुहूर इमाम के बाद इमाम का सिपाही बनने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मोमिन याद रखिएगा, मजालिस का सिलसिला मुसलसल जारी रहेगा अगले इतवार तक, 23 सितंबर तक। और कल की मजलिस जो है वो सिलसिले शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में होगी और इंशाअल्लाह मजलिस के बाद ताबूत हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी बरामद होगा। आप हजरात कल की मजलिस में भी जरूर शिरकत फरमाएं। मातम हुसैन। Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. दुनिया में कोई ऐसा गरीब वतन न हो, दुनिया में कोई ऐसा गरीब वतन न हो, दुनिया में कोई ऐसा गरीब वतन न हो, दुनिया में कोई ऐसा गरीब वतन न हो। 40 रोज जिसको मयसर कफन न हो, दुनिया में कोई ऐसा गरीब वतन न हो, दुनिया में कोई ऐसा गरीब वतन न हो। लाशे पे शाह के यही ज़ैनब के बैन थे, लाशे पे शाह के यही ज़ैनब के बैन थे, लाशे पे शाह के यही ज़ैनब के बैन थे। भैया तुम्हारी तरह कोई बेवतन न हो, दुनिया में कोई ऐसा गरीब वतन न हो, दुनिया में कोई ऐसा गरीब वतन न हो। प्यासे गले पशेम्र का खंजर भी रुक गया, प्यासे गले पशेम्र का खंजर भी रुक गया, प्यासे गले पशेम्र का खंजर भी रुक गया। गुर्बत में इस कदर कोई
تشنا دہن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا دنیا میں کوئی ایسا بھائی شہید ہو گیا آنکھوں کے سامنے 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 زینب کی طرح بھی کوئی بے کس بہن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو اجڑا چمن بطول کا افسوس جس طرح 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 ایسا خزاں رسیدہ کسی کا چمن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو زینب یہ کہتی تھی کہ نہ بھائی کو رو سکی زینب یہ کہتی تھی کہ نہ بھائی کو رو سکی زینب یہ کہتی تھی کہ نہ بھائی کو رو سکی مجبور مجھ سے کوئی اسیر مہن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو چھیدالین تیر سے بے شیر کا گلا چھیدالین تیر سے بے شیر کا گلا مجروح اس طرح کوئی تشنا دہن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو داغ فراق بیٹے کا لیلا سے پوچھئے 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 دشمن کو بھی نصیب یہ رنج و محن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب الوطن نہ ہو
رو رو کے بین کرتی تھیں زینب یہ شام میں رو رو کے بین کرتی تھیں زینب یہ شام میں رو رو کے بین کرتی تھیں زینب یہ شام میں رو رو کے بین کرتی تھیں زینب یہ شام میں رو رو کے بین کرتی تھیں زینب یہ شام میں میری طرح بھی کوئی غریب وطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب وطن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب وطن نہ ہو 40 روز جس کو میسر کفن نہ ہو دنیا میں کوئی ایسا غریب وطن نہ ہو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Before the ziyarat, I have one announcement and one request with you brothers. As you know, we will inshallah from tomorrow start after the Maghriban prayers. The majlis will inshallah, Maulana will start exactly at 8:30 inshallah. So please be in time. Also I have a request for you. In fact, I think it's our responsibility that we tell our brothers who are not here today. So if you would please call about 5 of your friends who are not here. They will be able to also take advantage of this important topic, which is our responsibility in the Ghaibat Imam Zamana. Please do thank you. You will get the sawab. Allahumma salli. Brother is staying here. He will be doing the source part. Yeah, brother Ibrahim Hussain will be here for Soz Khani, so he will start exactly at 8:15, and at 8:30 Maulana will start the prayer. Mutawazir ziyarat. السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى أولادك وأنصارك السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا السلام عليك وعلى آبائك التسعة وأبنائك الأربعة السلام عليك وعلى أختك الفاطمة المعصومة القمية ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن عجل الله تعالى ظهورك وسهل الله تعالى نورك واجعل لنا من أوليائك وأنصارك ورحمة الله وبركاته